کل مولا آقا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی حدیث میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. یاد ہوگی انشاءاللہ حدیث. آقا نے کیا فرمایا تھا؟ من عرف اللہ احبہ، جو اللہ کی معرفت پیدا کر لیتا ہے وہ اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے. ومن عرف الدنیا زہد فیہا، اور جو دنیا کی معرفت پیدا کر لیتا ہے، دنیا کو پہچان لیتا ہے، وہ دنیا کو ٹھوکر مار دیتا ہے. اب یہ آپ حضرات کو ثبوت دینا ہے کہ آپ اللہ کی معرفت رکھتے ہیں یا نہیں. وہ اس سے پتہ چلے گا کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں. اور یہ بھی بتانا ہوگا آپ کو اپنے عمل سے کہ آپ دنیا کی معرفت رکھتے ہیں یا نہیں، دنیا کو پہچانتے ہیں یا نہیں. اور وہ کس چیز سے ظاہر ہوگا؟ وہ اس سے ظاہر ہوگا کہ آپ دنیا کی طرف کیسی نظر سے دیکھتے ہیں. ایک بس حدیث اور پڑھ کے آگے بڑھ جاؤں اور مسئلہ برزخ تھوڑی سی بات اس پہ ہو جائے، تفصیل سے تو نہیں ہو سکے گی. دنیا سے محبت تو ہے ہر ایک کو، کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت. اب ایسے ہی ہر واعظ آئے اور کہتا رہے دنیا سے محبت نہ کرو، محبت نہ کرو، پریکٹیکل بات نہیں ہے. کچھ نہ کچھ ہے محبت، سب کو دلچسپی ہے. یہ دلچسپی کیسی ہونی چاہیے؟ کتنی پاکیزہ ہونی چاہیے؟ یہ ہے تربیت کا ایشو. مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام المتقین، متقین کے امام، قائد الغر المحجلین، روشن جبینوں کے قائد، زاہد، زہد میں بے مثال، خود دنیا کی مذمت اٹھتے بیٹھتے کرتے رہتے تھے، اور اعلان فرما دیا تھا کہ ہم نے دنیا کو طلاق دے دی ہے. 3 طلاقیں دی ہیں جس کے بعد رجوع ممکن نہیں ہے. رجوع ممکن تو ہے 3 طلاق کے بعد بھی اگر کوئی حلالہ آ جائے بیچ میں، لیکن جسے علی نے طلاق دی ہو اس کے لیے کون حلالہ مل سکتا ہے؟ ایسا کون مرد پیدا ہو گیا ہے؟ ایسا کون مرد پیدا ہو گیا؟ ممکن نہیں ہے. اچھا، وہی امیر المومنین جنہوں نے دنیا کو 3 طلاقیں دیں، ان سے ایک صاحب نے جا کے کسی کی شکایت کی، مولا یہ دنیا کی محبت ہے اس کے دل میں. دیکھیے جواب کیا دیا. کہا ویحک الدنیا کالام للرجل ولا یلام الرجل علی حب امہ. ارے یہ دنیا تو انسان کے لیے ماں کی مانند ہے، اور کوئی اپنی ماں سے محبت کرے تو اس کو ملامت کی جاتی ہے، اس کی سرزنش کی جا سکتی ہے. زاویہ دیکھا آپ نے؟ ماں انسان کے لیے، دنیا انسان کے لیے ماں کی مانند ہے، اور ماں سے کس کو محبت نہیں ہوتی؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خود امیر المؤمنین جن کا لقب ہے ابو تراب. ہمارے بابا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کی منزلت انسان کے لیے ماں کی سی ہے، اور اگر کوئی اپنی ماں سے محبت کرے تو اسے ملامت نہیں کی جاتی. جواز بھی فراہم کر دیا، لیکن اس تشبیہ میں، اس تمثیل میں، اس مثال میں یہ بات بھی بتا دی کہ دنیا کو دیکھو تو کس نظر سے دیکھو. دنیا سے محبت کرو تو کیسی پاکیزہ محبت ہونی چاہیے. ماں کی محبت کیسی ہوتی ہے؟ کتنی پاکیزہ، منزہ، پاک اور مقدس. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ. آج مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ بہت تیزی سے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ ابھی تک میں اصل موضوع تک پہنچا نہیں ہوں. یہ دنیا جب آپ اس پہ غور فرمائیں گے تو اس کے بعد یہ سوال ذہن میں آئے گا کہ بھئی اس دنیا کے بعد کیا ہے؟ برزخ. اب میں عرض کروں مختصراً، ہے مشکل سبجیکٹ،
مگر برزخ، ایک تو لفظ برزخ کیا ہے؟ برزخ کہتے ہیں درمیان کی چیز. برزخ یعنی اس کے اور معانی میں سے ایک معنی ہے درمیان کی چیز. جب انسان کا دم ٹوٹتا ہے، یہاں موت واقع ہوئی، اور جب قیامت کبریٰ برپا ہوگی، وہ بڑی قیامت جس کا وعدہ کیا گیا ہے کہ انسانوں کو اٹھایا جائے گا اور نیکوکاروں کو نیکیوں کا بدلہ دیا جائے گا اور برے کام کرنے والوں کو ان کی سزائیں دی جائیں گی، جنت و جہنم کی تقسیم ہوگی. یہ بیچ کا جو عرصہ ہے یہ کیا ہے؟ برزخ. اب اس میں کیا کیا ہوگا؟ سب سے سنگین بات جو ہے، جو آپ کے دل پر اور دماغ پر بوجھ بنے گی، وہ یہ ہے. اس دنیا کی خصوصیت یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ ہر 24 گھنٹے میں 10-12 گھنٹے، 8 گھنٹے، 4 گھنٹے سو بھی لیتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ اس دنیا میں آپ سوتے بھی ہیں اور جاگتے بھی ہیں. موت کے بعد جو برزخ ہے اس میں نیند نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ مجاز ہے جو کہتے ہیں کہ موت کی نیند سو گئے. موت اصلا نیند کا نام نہیں ہے، موت زندگی کی غفلت سے نجات کا نام ہے. زندگی کے نشے میں سرشار ہیں، آخرت سے غافل ہیں، وہ موت آ کے اس غفلت کو دور کر دیتی ہے اور اس دنیا کی طرف سے پھر توجہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. پوری توجہ کہاں ہے؟ آخرت کی طرف. تو یہ جو ہم اور آپ سوتے ہیں، روزانہ استراحت کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، برزخ کی زندگی میں نیند نام کی چیز نہیں ہے، سونا نہیں ہے. اب آپ جاگ ہی رہے ہیں مسلسل. اب سمجھ گئے آپ؟ ابھی ایک ہی چیز بتائی ہے، لیکن کتنی سنگین ہے یہ، کتنی سنگین ہے. مسلسل بیداری. تو اس بیداری کے لیے کوئی مشغلہ ایسا تو ہونا چاہیے کہ خود بیداری ہی عذاب نہ بن جائے. یہ بات تو روشن ہے نا. کسی کو سونے کی اجازت نہ ہو، جاگتا رہے، تو جاگنے کے لیے کوئی نہ کوئی شغل کر لیتا ہے. بھئی کوئی کتاب اٹھا لی، مطالعہ کر رہے ہیں. کوئی جناب والا آپ نے ٹیلی ویژن کھول دیا، اس پہ نیوز دیکھ رہے ہیں. ہم تو نیوز ہی تک ہیں، آپ حضرات کچھ اور بھی دیکھ سکتے ہیں. کھیل دیکھ رہے ہیں، میچ دیکھ رہے ہیں. کسی صورت سے جس کا جو ذوق ہو اپنے ذوق کے مطابق. کوئی شاعر ہے، قلم کاغذ لے کے بیٹھ گیا، شعر نازل ہو رہے ہیں، شعر کہہ رہا ہے. کوئی اور کریٹیویٹی کرنا چاہتا ہے، قلم کاغذ لے کے بیٹھ گیا، معلوم افسانے لکھ رہا ہے، ناول لکھ رہا ہے، کتاب لکھ رہا ہے. کوئی شغل ہے جاگنے کے لیے. اب وہاں جو مسلسل بیداری ہے اس کے لیے ابھی سے ذوق کی تربیت ہونی چاہیے کہ ہم وہاں ہوں گے تو کیا کریں گے، کیسے گزرے گا وقت، اور کتنا طویل وقت ہے. موت سے لے کر قیامت تک. خدا کی قسم، عزاداران حسینی آپ کے دل کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن خدا کی قسم یہ مجلسی ذوق آپ کو وہاں بھی مدد کرے گا. ذکر خدا، ذکر محمد، ذکر علی، ذکر حسین کرنے کا اگر ذوق ہے تو وہ بیداری اسی شکل میں گزر جائے گی. ذکر خدا. اس لیے ہے یہ جو اٹھتے بیٹھتے علماء، صوفیاء، عرفاء، فقہاء کہتے ہیں ذکر خدا. ذکر خدا سے غافل نہ ہونا، ذکر خدا سے غافل نہ ہونا. یہ دل اور یہ زبان دونوں ذکر خدا سے مانوس رہے. کچھ نہیں تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ. یہ دو الفاظ کیا مشکل ہیں؟ جوانوں، بچوں، خواتین، مائیں، بہنیں، سب یہ دو لفظ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ.
یا صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد. اگر یہی دو ذکر آپ مانوس ہو گئے اس سے، تو خدا کی قسم یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی برزخ کی زندگی ایسی روشن تابناک مطمئن ہوگی کہ فرشتے بھی رشک کریں گے. میں یہ سب تذکرے صرف ڈرانے کے لیے نہیں کرتا ہوں، لیکن ہاں معلوم ہونا چاہیے مسئلہ، سنگینی کا علم ہونا چاہیے. برزخ ہے، اور برزخ میں کہیں ایک تو قبر کا عالم بھی معلوم ہے، نہ تکیہ نہ بچھونا ہوگا. بچپن سے یہ ربائی پڑھی ہے نا، قبر کا عالم معلوم ہے، اور برزخ کا عالم کوئی نیند نہیں، کوئی استراحت نہیں، کوئی خواب نہیں، کوئی ریسٹ نہیں، بیداری ہی بیداری ہے. یہ جو بیداری ہے اگر معمور رہے ذکر خدا سے، معمور رہے ذکر مصطفیٰ سے، معمور رہے ذکر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اب ایک دو باتیں اور عرض کر دوں، بات یہاں تک آ گئی ہے تو باقی باتیں انشاءاللہ کل گزارش کر سکوں گا تو کروں گا. یہ چیز یقینی ہے. اچھا اب یہ میں نے ایسے ہی کہہ دیا، اب اگر بالکل ایکیڈمک انداز میں گفتگو ہوتی نا اور میرے پاس اور چند روز ہوتے تو میں عرض کرتا کہ یہ کیوں کہہ رہا ہوں، اس کی دلیل کیا ہے، سائنٹیفک دلیل کیا ہے، فلسفیکل ایویڈنس کیا ہے، قرآنی دلیل کیا ہے، حدیثی دلیل کیا ہے. یہ سب سوالات ہیں نا، یہ سب آپ کو حق ہے کہ سوال کریں اور مجھ پہ فرض ہے کہ میں جواب دوں. لیکن اس وقت یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ فقیر قرآنی آیات، حدیث، ارشادات پیغمبر، ارشادات معصومین اور ساتھ میں حکمت اور فلسفے کی بنیادوں پر یہ تمام چیزیں مطالعہ کرنے کے بعد، اور ایک دو دن کا مطالعہ نہیں ہے، کم سے کم پچھلے 40 سال کے مطالعے کے بعد آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں طالب علمانہ ذمہ داری کے ساتھ کہ یہ نیند اسی دنیا تک ہے، اس کے بعد برزخ میں سونا نصیب نہیں ہوگا. اس عالم کے شؤون میں نیند نہیں ہے، بیداری ہی بیداری ہے. لیکن یہ جو بیداری ہے، پھر جیسے ہی قبر میں رکھا جاتا ہے کوئی مردہ، مجھے لفظ مردہ اچھا نہیں لگتا مگر بہرحال کہنا پڑتا ہے، تو فرشتے آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہاری کتاب کون سی کتاب ہے، تمہارا امام کون ہے، رہبر کون ہے. اگر جواب مل گیا صحیح تو ایک روایت میں کیا ہے ذرا یہ بھی سن لیجئے. ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ پہلے ایک کھڑکی کھولتے ہیں جہنم کی. یہ سب سننے کے بعد اور اس سے ایسی گرم ہوا آتی ہے کہ الامان الحفیظ، انسان پریشان ہو جاتا ہے. وہ کھڑکی کھولی، کہا دیکھو اگر تم نے صحیح جواب نہ دیا ہوتا تو قیامت کے قائم ہونے تک تمہارا ٹھکانہ یہاں تھا، اور یہ کہہ کے بند کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد دوسری کھڑکی کھولتے ہیں جنت میں، کہیں گے یہ مقام ہے تمہارا، مگر یہ ملے گا قیامت کے بعد. وہ بھی کھڑکی بند ہو گئی. اب اس کے بعد آپ کا وقت گزرنا ہے، لیکن وہاں بھی بعض الطاف الہیہ شامل حال رہتے ہیں، کیونکہ آپ نے صحیح جواب دیا. آپ کا ایمان ہے اللہ پر، قرآن پر، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اماموں کی امامت پر جو برحق امام ہے. تو وہاں سے آپ کے اختیارات کچھ اور رہتے ہیں. کیا اختیارات ہیں؟ قید والی زندگی نہیں ہے. اگر واقعاً انسان مومن ہے تو بڑی سہولتیں ہیں. وہ جنت میں پہنچنے سے پہلے بھی بڑی سہولتیں ہیں، مایوس نہ ہوئیے گا. یہاں تک ہے کہ برزخی زندگی میں ایک مومن دوسرے مومن سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں. اب آج کل کے سو کالڈ ویسٹرن کیپٹلزم کے بنائے ہوئے سماج میں جو آپ کا
کلچر بن گیا ہے جس میں ایک دوسرے کو سلام بھی نہیں کرتا کوئی، پڑوسی کو پڑوسی کی خبر نہیں ہے۔ اگر ایسی وحشت زدہ زندگی بسر کرنے کے عادی رہے تو سوچئے برزخ میں کیا کیجیے گا۔ برزخ میں تو ایک مومن کو دوسرے مومن سے ملنے کی اجازت ہوگی۔ تو بھئی یہ کلچر، یہ تہذیب ابھی سے باقی رکھیے۔ مومنوں کو بے غرض اور بے لوث بھی ایک دوسرے سے ملتے رہنا چاہیے، صرف اس نیت سے نہیں کہ اس سے ملوں گا تو میرا یہ کام ہو جائے گا، آج میں ملاقات کر لوں تو کل سفارش کرواؤں گا، اس جذبے سے نہیں، بے لوث بے غرض اللہ کی خاطر محبت کرتے ہوئے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر سے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خاطر سے، ان کی بتائی ہوئی تہذیب پر عمل کرنے کے لیے آپ کو یہ کرنا چاہیے۔ آپ کو ایک چھوٹی سی روایت سنا دوں۔ وہ روایت یہ ہے، ذرا دیکھیے گا اللہ کیسا کریم ہے، کیسا کریم ہے، خدا کی قسم، اللہ اکبر۔ ہم لوگ کس قدر گناہ کرتے ہیں، کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، کتنی غفلتیں، کتنی بھول، کتنی چوک۔ آقا رسول اللہ نے فرمایا کہ جب ایک مومن اپنے گھر سے نکلتا ہے کسی دوسرے مومن کی احوال پرسی کے لیے، صرف مزاج پرسی کہ بھئی بہت دن سے دیکھا نہیں ہے، یہ بندہ خدا ٹھیک ہے، صحت مند ہے، کہیں خدا نہ خواستہ مریض تو نہیں ہے، قربتاً الی اللہ، بغیر کسی غرض کے یہ جاتا ہے اس کے گھر، اس کی مزاج پرسی کا السلام علیکم، بھئی کہاں غائب ہیں آپ، جمعے میں نظر نہیں آ رہے ہیں، جماعت میں نظر نہیں آ رہے ہیں، مجلس میں نظر نہیں آ رہے ہیں، میں تو بس آپ کی مزاج پرسی کے لیے آیا ہوں، خدا حافظ، فی امان اللہ کہہ کے اپنے گھر واپس آئے۔ اتنا سا کام کیا۔ آقا رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ اس وقت تک کہ اس کے تمام گناہ اس طرح بخش دیتا ہے جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے اسی وقت پیدا ہوا۔